بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، چونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمے کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی، یعنی ایمان ہوگا، پھر وہ ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی، یعنی ایمان ہوگا، پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی، تو وہ شخص جہنم سے ضرور نکلے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روئے زمین پر کسی شہر، گاؤں، صحرا کا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما دے۔ ماننے والے کو کلمہ والا بنا کر عزت دیں گے، نہ ماننے والے کو ذلیل فرمائیں گے، پھر وہ مسلمانوں کے تحت بن کر رہیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن شماسہ مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زار و قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت نہیں دی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے
اپنا رخ بدلا اور فرمایا سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جب کہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مار ڈالوں۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں اس حال پر مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیا؟ میں نے عرض کیا میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میرے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیا تمہیں خبر نہیں اسلام تو کفر کی زندگی کے تمام گناہوں کا تمام قصہ ہی پاک کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ دور وہ تھا جب کہ آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تاب نہ تھی کہ کبھی آپ کو نظر بھر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مر جاتا تو امید ہے پھر ہم کچھ چیزوں کے متولی اور ذمہ دار بنیں، اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا تیسرا دور تھا۔ اچھا دیکھو جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی واویلا اور شور و شغف کرنے والی عورت نہ جانے پائے، نہ زمانہ جاہلیت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جوابات کیا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے اگر یہ حدیث آپ تمام حضرات کو پسند آئے اور سننے میں اچھا لگے تو پلیز ضرور ہمارے ویڈیو کو پورا واچ کیجئے، اور لائک کومنٹ اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس طریقے کی حدیث سننے کے لیے بھائی کو کمنٹ کیجئے۔